عبداللہ طاہر قتل کیس میں حیران کن انکشافات وہ سامنے آ چکے ہیں۔ عبداللہ طاہر کی مبینہ لوکیشن وہ کون دیتا رہا، اصغر جو ڈرائیور تھا اس کا کیا کردار تھا، اور وہ اس وقت کس جگہ پہ موجود ہے، یہ سارا کچھ آپ کو اس ولاگ میں پتہ چل جائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 پوائنٹس وہ ڈسکس کروں گا، جس میں آپ کو پورا چٹھا کھٹا وہ کھول کر سامنے رکھ دوں گا۔ نمبر 1 پہ جو میں بات کروں گا وہ آپ سے یہ بات کروں گا کہ جو عبداللہ طاہر کا ڈرائیور تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب سے عبداللہ طاہر وہ قتل ہوئے ہیں اس کے بعد ڈرائیور بھی ساتھ غائب ہے، کیونکہ وہ اس وقت لاہور پولیس کی حراست میں ہے۔ اور عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کا اس پورے معاملات میں کردار کیا تھا وہ آج آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ عبداللہ طاہر کا جو ڈرائیور تھا اصغر، وہ عرصہ دراز سے عبداللہ طاہر کے ساتھ تھا وہ کام کر رہا تھا، اور ان کے گھر کا پرسنل ڈرائیور تھا، اور اس سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بات چیت جو شروع کی، اس لڑکی نے اصغر نامی ڈرائیور کو 20 سے 25 دن پہلے ٹک ٹاک پہ ایک میسج کیا، اور ان کی اس سے بات وہ مبینہ طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ جب بات شروع ہوتی ہے تو اس بات کے بعد جو اعتماد کی فضا تھی وہ قائم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب بندہ کسی لڑکی سے بات چیت شروع کرتا ہے تو وہ اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ میں فلاں کا ڈرائیور ہوں، اس وقت میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، وہ اس وقت فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ اس دن اصغر نامی ڈرائیور نے مبینہ طور پر اس لڑکی سے بات چیت کی گھر سے نکلنے سے پہلے، جو اب تک ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ لڑکی سے بات چیت ہوئی، اس لڑکی کو بتایا کہ ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہاں پہ اتنا ٹائم لگے گا، اور میں وہاں جا کے پہنچ کے آپ کو کال کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ لڑکی وہ ڈرائیور سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران وہ شوٹر کو اطلاع مل جاتی ہے کہ عبداللہ طاہر فلاں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا ہے، آپ وہاں سے جا کے اس کو قتل کر دیں۔ تو ایسے ہی ہوا، جو شوٹرز تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور عبداللہ طاہر کو قتل کر دیا۔ چونکہ لاہور پولیس ہے، لاہور میں یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور لاہور کے دل میں پیش آیا تھا، اس لیے لاہور پولیس نے سب سے پہلے جو عبداللہ طاہر کا ڈرائیور تھا، اصغر اس کا نام ہے، اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو پوچھ گچھ کے لیے اس کو اپنے تھانے میں منتقل کیا۔ اور جب اس سے پوری انکوائری کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا، جس کو وہ اپنی لوکیشن بتاتا رہا، جس کی وجہ سے وہ لوکیشن شوٹرز کے پاس پہنچی، اور اسی طرح عبداللہ طاہر کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا وہ مبینہ طور پر ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے آج کہ یہ طریقہ کار تھا، اس طرح سے عبداللہ طاہر کا مرڈر ہوا ہے۔ تو ابھی تک بھی جو اصغر نامی ڈرائیور ہے وہ پولیس کی گرفت میں ہے۔ اچھا، نمبر 2 پہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز میں کچھ دکھا رہا ہوں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ طاہر کا جو ڈرائیور ہے وہ عبداللہ طاہر کے ساتھ مختلف اقسام کی ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ لگاتا ہے، اور اسی طرح سے اس جو شوٹرز تھے انہوں نے ایک لڑکی کو ہائر کیا، لڑکی کو ہائر کرنے کے بعد اس کو قتل کروا دیا۔ اچھا، اس کیس میں اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو پولیس کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈرونز کی مدد سے بھی شوٹرز وہ اس کا دھیان رکھتے ہیں۔ بالکل یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ جب وہ لڑکی کنفرم لوکیشن کر رہی تھی تو شوٹرز کی جانب سے ڈرونز بھی استعمال کیے گئے کہ کیا واقعی یہ گئے ہیں کہ نہیں گئے۔ تو جیسے ہی وہ نکلتے ہیں تو شوٹرز اس حوالے سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ طاہر قتل کیس کے حوالے سے پولیس وہ جو اصل قاتل ہے ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ بہت سارے چہرے ہیں جو ابھی تک بے نقاب ہونے ہیں، جو پولیس کی جانب سے تفتیش تو مکمل ہے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جو بے نقاب ہو گئے ہیں، اور جو روح پوش ہے ان کے بھی نام وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کبھی بھی نام پولیس کی جانب سے دیے جا سکتے ہیں۔ تو اب تک جو اس کا مرکزی شوٹر تھا جو بتایا جا رہا ہے سولتکار بھی ہے، ارسلان جٹ وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہے، 6 اور جو سولتکار تھے وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہیں۔ تو آج یہ کنفرم ہوا ہے کہ جو عبداللہ طاہر کا ڈرائیور تھا وہ بھی مبینہ طور پہ پولیس کی گرفت میں ہے۔ تو یہ آج تک کی اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ حقائق پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے میں یہی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔